بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے اپنے اس مختصر سی گفتگو میں قربانی کے حوالے سے چند چیزیں پیش کرنی ہیں۔ متعدد اسئلہ کیے ہیں مومنین نے قربانی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے کہ یہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ عربی میں جو قربانی کا ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اور عید کا جو دن ہے ان کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ لیا گیا ہے ضحیٰ سے، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ چاشت کے وقت ہی مستحب افضل وقت ہے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا، تو اس لیے اس قربانی کے جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اضحیہ یا قربانی کا جانور یہ وہ جانور ہے کہ جس کو 10، 11، 12 جو لوگ حج پہ نہیں ہوتے، ان ذی الحج کے ان 3 دنوں میں قربتاً الی اللہ ذبح کیا جائے، اسے قربانی کا جانور کہتے ہیں، اس کو قربانی کرنا کہا جاتا ہے۔ عربی میں اسے اضحیہ کہتے ہیں۔ احکام میں تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مستحب، یا آپ کہہ سکتے ہیں مستحب مؤکد ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک بالخصوص جو حنفی ہیں ان کے ہاں یہ واجب ہے، باقی ان کے مذاہب میں بھی مستحب ہے۔ یہ زندہ آدمی سے بھی مستحب ہے اور مردہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے لیے بھی کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اسلام جو ہے وہ 10 سال مدینہ میں رہے تو 10 سال قربانی کرتے رہے، امت کے لیے بھی قربانی کرتے تھے، اپنی بیویوں کے لیے بھی قربانی کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی کرتے تھے۔ خاندان کا ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی کرے مستحب ہے، لیکن اگر نہ کر سکے پورا خاندان مل کر پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کرے تو بھی درست ہے۔ اہم ترین چیز جو ہے وہ ان احکام میں یہ ہے کہ حیوان کی عمر کا خیال رکھا جائے۔ گائے یا بھینس ہو تو 2 سال پورے ہوں، اونٹ ہو تو 5 سال پورے ہوں، بکرا ہو تو اس کے بھی 2 سال گائے کی طرح ہے 2 سال پورے ہوں، بھیڑ دمبا وغیرہ یہ 7 ماہ پورے ہوں اور 8ویں میں داخل ہو۔ باقی جو شرائط ہیں کہ کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، محزول مریض کمزور نہ ہو، ان کی رعایت کرنا، خیال رکھنا مستحب ہے۔ نہ بھی کوئی رکھے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ مستحب قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حصہ اس کا فقراء کو دیا جائے، بہتر ہے، مستحب ہے، دین یعنی اہل ایمان کو۔ ایک حصہ دے سکتا ہے اپنے جن مومنین سے محبت کرتا ہے، چاہے فقراء نہ ہوں، اور ایک حصہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ 3 دن اس کا وقت ہے۔ کچھ مومنین پوچھتے ہیں کہ کیا ان دنوں میں ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا مکروہ ہے یا ان کو ترک کرنا، چھوڑ دینا مستحب ہے؟ ہمارے ہاں ظاہراً یہ ثابت نہیں ہے، نہیں دیکھا کسی فتوے میں، نہ ہی کسی روایت میں۔ اہل سنت کے ہاں ہے کہ جو جانتا ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے تو وہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے۔ بعض نے کہا ہے ان میں سے کہ حرام ہے کاٹنا، بعض نے کہا ہے مکروہ ہے۔ جو اہم چیز ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فلسفہ کیا ہے اس قربانی کا۔ ایک فلسفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث میں کہ انما جعل اللہ ھذا الاضحیٰ لتشبع مساکینکم، یہ عید کے دن اللہ نے بنائے ہیں تاکہ تمہارے مسکین پیٹ بھر کر کھائیں، من اللحم، گوشت کو، یعنی وہ لوگ جو پورا سال پیٹ بھر کر گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، اللہ نے یہ دن بنائے ہیں کہ ان کو وہ گوشت پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ لہٰذا اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو کوشش کرے کہ مساکین تک پہنچائے، جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اتنا گوشت ان تک جانا چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کر گوشت کھائیں۔
یہ ایک فلسفہ جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ ایک فلسفہ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے ایک ولی نے اللہ کی راہ میں عزیز ترین چیز کو قربان کیا تھا، دنیا کی قیمتی ترین چیز کو قربان کیا تھا، اور وہ ہیں خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام۔ 90 یا 95 سال کی بزرگی میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگنے کے بعد جب 13 یا 14 سال کی عمر کو پہنچے تو حکم ہوا کہ میری راہ میں ذبح کرو۔ ایثار اور قربانی اللہ کی راہ میں یہ ہوتی ہے کہ سوال نہیں کیا میرا اللہ کیا تو مجھے اور بیٹا عطا کرے گا، نہیں کہا میرا اللہ میں بوڑھا ہوں اور یہ میرا بیٹا جوان ہے، مجھے ضرورت ہے اس لیے تو میں نے مانگا تھا، نہیں، دل میں قربانی اور ایثار کا وہ جذبہ تھا کہ اس خواب کے مطابق اپنے بیٹے کو لے گئے مینا کے میدان میں اور وہاں ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور ذبح کے ارادے سے ہی چھری چلائی، لیکن اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا جس کے گردن پہ وہ چھری چلی۔ تو اس قربانی کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم اس ایثار اور قربانی کے جذبے کو اپنے اندر تازہ کریں، جناب ابراہیم کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے، چونکہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جتنی بھی نیکیاں کرتے رہو، جتنی بھی نیکیاں کر لو، حج کر لو، عمرے کر لو، نمازیں پڑھ لو، لیکن یاد رکھو نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان نہ کرو کہ جس کو تم انتہائی عزیز رکھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو قربانی میں انسان حیوان جب لیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس پہ پیسے خرچ کرتا ہے۔ حیوان کی انسان کی فطرت میں محبت ہے ایسے حیوانوں کی جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کے جلد سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو یہ انسان کو ایثار سکھاتا ہے، قربانی کرنا سکھاتا ہے۔ کل اللہ کی راہ میں اس کو مال خرچ کرنا پڑے تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کو جان خرچ کرنا پڑے تو آسان ہو جائے گا۔ یہ پریکٹیکل ہے ایک اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا، ایک ایثار کرنے کا۔ ایک مومن نے پوچھا کہ ہماری اور جناب ابراہیم کی قربانی میں کیا فرق تھا؟ جہاں اور کئی فرق تھے، مثلا مثال کے طور پر جناب ابراہیم کے اخلاص میں ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تنہا تھے، میدان کا مینا تھا، وہ تھے اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل تھے۔ جبکہ کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم نہ کریں تو لوگ کہیں گے فلاں نے قربانی نہیں کی، میں سب سے خوبصورت حیوان لوں گا تاکہ ویڈیو بناؤں، لوگ دیکھیں اس نے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ جہاں یہ فوارق پائے جاتے ہیں وہیں پر جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم چھری چلاتے ہیں تو جانتے ہوتے ہیں کہ ہم حیوان کی گردن پہ چلا رہے ہیں، مگر جب جناب ابراہیم چھری چلا رہے تھے تو وہ اپنے نور نظر لخت جگر بیٹے کی گردن سمجھ کے اور اس پہ چھری چلا رہے تھے۔ تو ہم جتنے حیوان ذبح کر دیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہم جناب ابراہیم کی اس ایک قربانی کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ وہ چھری انہوں نے دمبے کی گردن میں نہیں چلائی، ان کی نگاہ میں ان کے اعتقاد کے مطابق تو جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری چل رہی تھی۔ تیسرا جو اس کا فلسفہ ہے اس قربانی کا، وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے، خوف خدا سکھاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے، اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس قربانی کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی قربانیوں کے بارے میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قربانی وہ قربانی مفید ہے جو تقوی کے ساتھ ہو، جو انسان کو تقوی کے مراحل میں آگے کی طرف لے آئے۔ اگر تقوی نہیں ہے، مال حرام سے قربانی لی ہے، اس پیسے پہ خمس واجب تھا اور قربانی لے لی ہے اس سے، ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ گوشت ہی رہ جائے گا، یہ خون یہیں رہ جائے گا، اللہ کو جو پہنچنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں، وہ تقوی اس ذات تک نہیں پہنچے گا جس تقوی کی خاطر یہ قربانی تھی۔
اسی طرح اس قربانی میں ہمیں یہ بھی درس ہے کہ ہم اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں. درس یہ قربانی ہمیں باقاعدہ یہ درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی کام کرو، اگر اس پر خرچ کرو تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس قربانی کے آداب میں سے ہے کہ جب ہم اس قربانی پر حیوان پر چھری چلاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، تو مستحب ہے کہ پہلے یہ دعا پڑھیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن معانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، میں پوری طرح متوجہ ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا. حنیفاً مسلماً، میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں، شرک وغیرہ سے میں دور ہوں، تسلیم کر کے آیا ہوں اللہ کے امر کو. وما انا من المشرکین، میں مشرکین سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وہ اللہ کے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سر خم تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں، اللہ کے ہر امر کو تسلیم کرتا ہوں. پھر یہ کہے اللہم منک ولک، خدا یہ تیری طرف سے ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ مال تیرا مال ہے، میں تیری مخلوق اور تیرا مملوک ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا عبد ہوں. ولک، اور یہ تیرے لیے ہے، تجھ سے ہے اور تیرے لیے ہے. اللہم تقبل منی، بس یہ آرزو ہے کہ قبول فرما لے. پھر تکبیر پڑھے اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر اور قربانی کو ذبح کرے. تو یہ ہے چند ایک جو ہمیں احادیث سے قربانی کا ایک یعنی ہدف اور قربانی کا جو فلسفہ ہمیں ملتا ہے. کتنی اہمیت ہے اس مستحب کی، روایات میں دیکھا جائے تو اس کی کافی اہمیت نظر آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ استفرحوا ضحایاکم، یہ قربانیاں موٹی تازی قربانیاں لو، اچھے حیوان لو. عجیب سا جملہ ہے. فرمایا فإنہا مطایاکم علی الصراط، یہ تمہاری سواری ہیں پل صراط پر، ان کے ذریعے سے پل صراط سے آپ نے گزرنا ہے. جتنا موٹی تازی سواری ہوگی اتنا آپ تیزی سے گزر سکیں گے، اتنا مضبوطی سے گزر سکیں گے. یہ اشارہ ہے کہ اگر یہ تمہاری قبول ہو گئی تو جتنا آپ قیمتی حیوان لیں گے اور اللہ کے لیے اس کو قربان کریں گے تو اتنا آپ کے لیے پل صراط کو عبور کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح مولا علی علیہ السلام سے ارشاد ہے ان کا، فرماتے ہیں لو عالم الناس ما فی الاضحیہ، اس قربانی میں اللہ نے جو کمال اور جو ثواب اور جو عظمت رکھی ہے، اگر لوگ اس کو جان لیتے لستدانوا، تو اس کے لیے قرض بھی لیتے اور وہ قربانی کرتے. کیوں میرے مولا، کیوں اتنی اہمیت کہ قرض بھی لے کر قربانی کی جائے؟ جس طرح کہ اور حدیث میں بھی ہے کہ جناب ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قربانی کرنی ہے، تو کیا میں قرض لے سکتی ہوں؟ معقول سوال تھا کہ ایک مستحب کام کے لیے درست ہے کہ میں قرض لے لوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں قرض لے لو، اللہ اس قرض کو ادا کرے گا. استقرضی فإنہ دین مقضی، ام سلمہ قرض لے لے، یہ قرض ادا ہو جائے گا، یعنی اللہ مدد کرتا ہے. تو علی علیہ السلام جب فرما رہے تھے کہ لوگوں کو اگر عظمت کا علم ہو جائے تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کریں گے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. فرمایا اس لیے کہ انہو لیغفر لصاحب الاضحیۃ عند اول قطرۃ تقطر من دمہا، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ آتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی عظمت. لیکن جس طرح کہ عرض کیا ہے، حلال مال سے لی گئی ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، خالصتاً للہ ہوگی، قصد اس کا درست ہوگا تو یہ اس کو ہدف حاصل ہوگا. یہ ہے چند احادیث کی روشنی میں قربانی کی اہمیت.
کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کل ہم صدقہ دے دیں اگر پیسے غرباء مساکین کو تو قربانی کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں یہ غرباء اور مساکین کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے؟ بالخصوص مدینے کی جو پہلے سالوں کی زندگی ہے کئی مسلمان غریب تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی قربانی فرما رہے تھے۔ البتہ اتنا آیا ہے روایات میں کہ اگر حیوان نہ مل رہا ہو یا بہت زیادہ ریٹ چڑھ جائیں، بلند ہو جائیں ان کی قیمتیں، تو تب آپ کے لیے ہے کہ آپ اس پیسے کو جو ہے قربانی کے پیسوں کو آپ غرباء پر تقسیم کر دیں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے یہاں بالخصوص حج کے موقع پر کہ آج کل کیا فلسفہ رہا ہے قربانی کرنے کا، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، دوسرا وہاں کوئی غریب نہیں ہے۔ کئی ایک آوازیں سنتے ہیں کہ آج کل فائدہ نہیں ہے قربانی نہ کی جائے۔ دیکھیں قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھانا یہ اس حکومت کا کام ہے، وہ نہ اہل حکومت اگر نہ کرے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے احکام کو چھوڑ دیں۔ یہ حکومت کا فریضہ بنتا تھا کہ اتنے حاجیوں کا جہاں دوسرے امور کا وہ بندوبست کرتے ہیں وہاں قربانی کے گوشت کا بھی۔ حج ایک عالمی فریضہ ہے تو پورے عالم تک اس کے فوائد جانے چاہیے، اس گوشت کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس گوشت کو فریض کرنا چاہیے، دنیا کے جہاں جہاں مساکین ہیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ اگر وہاں مکہ میں اگر گوشت وہاں کے مساکین سے زیادہ ہے تو ہوتا بھی زیادہ ہے، دوسرے شہروں میں وہاں کی حکومت اپنے دوسرے شہروں میں پہنچائے، دوسرے ممالک تک پہنچائے۔ آج کل کوئی یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب تجارت کے ذریعے سے سب کچھ پہنچ رہا ہے تو یہ حج کا کیوں گوشت نہیں پہنچ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو فلسفہ بیان کیا وہ صرف اسی میں منحصر نہیں ہے کہ غریب کھا لے گوشت کو۔ فرض کیا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں غریب تک نہیں بھی پہنچتا تو تب بھی جو دوسری حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں۔ اثار اور قربانی ہے اللہ کے راہ میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالخصوص مکہ میں لوگوں کے کسب معیشت اور ان کی اچھی روزی کا بندوبست کرنا چاہتا ہے اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والوں کے لیے۔ اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نہیں جانتے دقت کے ساتھ، لیکن یقیناً کتنے لوگ ہیں جن کا اس سے بندوبست چلتا ہے، چونکہ لاکھوں حیوان جب وہاں جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور عمرے پہ بھی کچھ لوگ وہاں قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کے فوائد میں سے ہے۔ تقوی حاصل ہوتا ہے اس سے انسان کو، اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے۔ اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہ آئے تو تب بھی ہم احکام کو اس طرح سے نہیں تبدیل کر سکتے اپنی مرضی سے۔ ہاں اگر دلیل میں ہمیں کوئی اشارہ مل جائے کہ قربانی کا صرف یہی مقصد تھا کہ غریب کھائیں اور اب اگر نہیں کھا رہے تو حکم تبدیل کر دیا جائے، اور یہ بھی کوئی فقیہ کر سکتا ہے لیکن دلیل میں اشارہ ملے تو۔ لیکن اگر دلیل مطلق ہے اور وہ ہر حال میں قربانی کا حکم دے رہی ہے تو پھر وہاں اپنی طرف سے احکام بنانا یہ نئی نبوت کا دعویٰ ہے، کوئی اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے، لیکن حقیقتاً یہ اسی طرح پلٹ جاتا ہے کہ اب کوئی اور بندہ نبی بن کر نئے احکام وضع کرنا چاہتا ہے، جبکہ معصومین نے جو ہمیں تعلیم کی ہے کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، انسان کی عقلوں سے اس دین کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ مراد جو فرعی احکام ہیں اس طرح کے حج کے مسائل ہیں، نماز اور روزے کے مسائل ہیں۔ یہ ایک اعتراض تھا جو مسلمانوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ ایک اعتراض اس قربانی پر غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یہ حیوانوں کے حقوق کے منافی ہے، ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اتنے حیوان ذبح کر دینا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حیوانوں پر ظلم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو عقلی عقلائی جو حقوق بنائے گئے ہیں حیوانوں کے ان کے یہ منافی ہیں۔ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حیوان کا اصلاً کمال یہ ہے کہ اس کو انسان کھا لے، یہ حیوان کا کمال ہے۔ وہ حیوان ضائع ہے کہ جس حیوان کو انسان نہیں کھا سکا ہے۔ یعنی جو بندہ قائل ہے کہ کسی ذات نے خلق کیا انسان کو بھی اور حیوان کو بھی، جب وہ ان دونوں پر نگاہ کرتا ہے، جو نگاہ دقیق نگاہ ہوتی ہے، تو اس یقین تک پہنچتا ہے کہ اصلاً حیوان کو بنائی ہی اس لیے گیا ہے تاکہ انسان اس کو کھا لے، چونکہ ایک طرف سے تو حیوان کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، پروٹین وغیرہ اور دوسری چیزیں، دوسری طرف سے انسان میں حیوان کے کھانے کی، گوشت کھانے کی جو ہے وہ لذت رکھ دی ہے، کھانے کے آلات رکھے ہیں، دانت رکھے ہیں ایسے جو گوشت کو کھا سکیں، اور انسان کے جسم میں ایسی خامیاں اور کمزوری رکھی ہیں جو پوری ہوتی ہیں حیوان کے گوشت سے۔
تو انسان دیکھے کہ مجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے، اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ میں اس ہدف کو حاصل کر رہا ہوں یا نہیں. ورنہ حیوان کا یہی کمال ہے کہ جب انسان اس کو کھا لیتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ترستے ہیں کہ وہ حیوانوں کا گوشت کھائیں، لیکن وہ صرف انہی عید کے ایام ہی میں ان کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر گوشت کھا لیتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے شاذ قسم کی آوازوں کی اللہ کے بنائے ہوئے دین اور احکام کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.